بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے یوٹیوب چینل افسانے سنو پر آپ کو خوش آمدید۔ ان دنوں اماں میرا رشتہ ڈھونڈ رہی تھیں کیونکہ میرے بھائی بھی نہیں تھے، میں اکیلی ہی بہن تھی۔ اماں کہہ رہی تھی کہ کون تیرا جہیز بنائے گا اور کون سر پر کھڑے ہو کر تجھے رخصت کرے گا، تو فی الحال لاوارث ہے، یہی سمجھ لے، تو زیادہ نخرے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جو رشتہ آئے گا قبول کر لینا چپ چاپ۔ مگر میں کیسے رشتہ قبول کرتی؟ رشتہ تو میرا آ ہی نہیں رہا تھا، اور اسی وجہ سے جتنی پریشانی تھی، اس پریشانی کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا۔ یہ صرف میرے اللہ کو پتا ہے کہ میرا دل کس قدر ٹوٹا ہوا تھا۔ میں اماں پر ایک قسم کا بوجھ بن کر رہ گئی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب اماں کسی اندھے کانے سے بھی شادی کرنے کا کہیں گی تو میں کوئی اعتراض نہیں کروں گی۔ زندگی کے دن یوں ہی بیت رہے تھے۔ اماں نے کچھ رشتے والیوں سے بھی کہہ رکھا تھا، مگر ابھی تک میرا رشتہ نہیں ملا تھا، سو اماں نے فی الحال عارضی طور پر یہ کوشش بھی بند کر دی تھی۔ میں نے زندگی میں اس سے زیادہ پریشانی اور مایوسی اماں کے چہرے پر آج تک نہیں دیکھی تھی جتنی اب دیکھ رہی تھی۔ بہرحال میں بھی دعائیں کر رہی تھی اور اماں بھی۔ پھر ایک دن اماں گھر آئیں تو اکیلی نہیں تھی، ان کے ساتھ ایک لڑکا بھی تھا۔ لڑکا بڑا ہی خوبصورت اور مہذب قسم کا تھا۔ اسے دیکھ کر میں نے سوچا کہ واقعی اچھے انسان ایسے بھی ہو سکتے ہیں۔ میں نے اسے اور کوئی بات نہیں کی تھی، بس میری آنکھیں چار ہوئیں۔ مجھے لگا جیسے میں پہلی ہی نظر میں اسے پسند آ گئی ہوں۔ یہ میری کوئی خوش فہمی نہیں تھی، بلکہ میں نے واقعی اس کی آنکھوں میں اپنے لیے جلتے ستارے دیکھے تھے۔ مجھے لگا میں اسے پسند آئی ہوں اور وہ ضرور پیچھے مڑ کر دیکھے گا۔ ایسا ہی ہوا۔ میں دروازہ بند کرنے لگی تو گلی سے اس نے پیچھے مڑ کر میری طرف دیکھا۔ اسے میرا چہرہ لگتا تھا کہ اچھا لگ گیا ہے۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرایا بھی تھا۔ میں نے کوئی جواب اس کی مسکراہٹ کا نہیں دیا۔ اندر آ کر میں نے اماں کو بھی یہ بات بتائی تو وہ بولی، مجھے اس طرح بھی کوئی رشتہ مل جائے تو اعتراض نہیں ہے بیٹی، کیونکہ رشتوں کی بڑی کمی ہے۔ اچھا انسان کہیں سے بھی ملے، بس اس کا ساتھ تھام لینا چاہیے۔ اماں کی باتوں نے مجھے بھی حوصلہ دیا۔ میں نے بھی ان کی بات کو زیادہ غلط نہیں سمجھا۔ پھر میں نے اور اماں نے سوچا بھی نہیں تھا، وہ ہو گیا۔ اگلے دن اس کی گاڑی ہمارے غریب خانے کے باہر کھڑی تھی۔ اس نے گھر کے دروازے پر دستک دی تھی۔ میں نے دروازہ کھولا، وہی لڑکا ایک بڑی سی عورت کے ساتھ باہر کھڑا تھا۔ اماں نے اسے اندر لایا۔ ہم نے اتفاقاً گھر بھی صاف کر رکھا تھا۔ لڑکا ہمارے گھر میں بیٹھے ہی بڑا خوش ہوا اور باتیں کرنے لگا۔ مجھے اس وقت اندازہ نہیں تھا کہ یہ ایسی باتیں کرے گا، سو میں بھی کمرے میں ہی بیٹھی تھی۔ اس کے ساتھ آئی عورت میرے ساتھ باتیں کرنے لگی۔ میں نے کہا، آپ لوگ یہاں کیسے آئے؟ کس مقصد سے آئے ہیں؟ بلکہ یہ بات اماں نے پوچھی تھی۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیں جی، ہماری اور کوئی جان پہچان تو ہے نہیں، یہ بات آپ کو بھی معلوم ہے، بس کل ہمیں آپ کی بیٹی اچھی لگی تو ہم اس کا ہاتھ مانگنے آ گئی ہیں۔ یہ سن کر اماں مصنوعی پریشانی سے بولنی، لیکن میں آپ لوگوں کو جانتی نہیں ہوں۔ اب میں اپنی بیٹی کے لیے رشتہ تو ڈھونڈ رہی ہوں، پر ایسے میں کیا معلوم کر سکتی ہوں کہ آپ لوگوں کا حسب نسب کیا ہے؟ اماں سے وہ لوگ مختلف باتیں کر کے انہیں مطمئن کرتے رہے۔ ان لوگوں نے اماں کو ہر طرح کی تسلی دی، تب جا کر اماں اس رشتے کے لیے مان گئیں۔ میں بھی خوش تھی، کیونکہ مجھے نوجوان شکل سے بہت پسند تھا۔ اس کی صورت بہت ہی حسین تھی، اسے دیکھو تو بھوک مٹ جائے۔ بہرحال میری شادی اس لڑکے سے ہونا طے پا گئی۔ میں اتنی خوش کہ بتا نہیں سکتی۔ بیٹھے بٹھائے مجھے ایک شہزادہ مل رہا تھا، اور وہ بھی ایک ایسے گھر میں جہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ اماں نے معلوم کر لیا تھا کہ یہ عورت جو اس کے ساتھ آئی تھی وہ صرف اس کی ذمہ دار تھی اور محلے کی ایک معقول عورت تھی، کہہ لیں کہ ایک بڑے اسکول میں پرنسپل تھی۔ اس عورت کی بات محلے والوں کے لیے پتھر پر لکیر ہوتی تھی۔ یہ عورت بڑی ہی کم گو تھی، مگر نہ جانے کیسے اس لڑکے کا سہارا بنی ہوئی تھی۔ کہنے لگی اماں سے، اس کے ماں باپ اور بہن بھائی تو نہیں ہیں، لیکن میں اس کی گارنٹی دیتی ہوں، آپ مجھ سے ہر طرح کی تفتیش کر سکتی ہیں۔ اگر میں ایک شخص کی ذمہ داری لے رہی ہوں تو یعنی مجھے اس پر بھروسہ ہے۔ البتہ اس کے کچھ راز ہیں جو میں آپ کو ابھی نہیں بتا سکتی،
لیکن یقین سے کہتی ہوں، قسم کھا کر کہتی ہوں کہ ان رازوں سے آپ کا کوئی تعلق واسطہ نہیں، نہ آپ کی بیٹی کو کوئی نقصان ہوگا۔ آپ اپنی بیٹی کی شادی اس شخص سے کر دیں، انتہائی معقول انسان ہے، آپ کو کوئی دکھ نہیں دے گا۔ اماں ان کی باتوں سے بڑی متاثر ہوئی تھیں، کیونکہ پرنسپل صاحبہ ایک پڑھی لکھی ادھیڑ عمر عورت تھیں۔ اس عمر میں جا کر وہ جھوٹ بولتی ہی کیوں اور کس کے لیے بولتی؟ یہ تو ایک اجنبی شخص تھا، تو اماں نے سوچا کہ اچھا ہی ہوگا۔ یوں میری شادی سمید سے کر دی گئی۔ سمید کے گھر جاتے ہوئے اماں نے مجھ سے یہی کہا تھا، دیکھو بیٹی، نہ ہی تمہاری ساس ہے نہ ہی نند، ایک دیور ہے، اس کی اچھی سی خدمت کرنا۔ ایسا نہ ہو کہ تم اپنے شوہر سے لڑنے جھگڑنے بیٹھ جاؤ۔ میں نے تم سے ساری زندگی کام نہیں کروایا، پر تم نے شوہر کے گھر جا کر خوب کام کاج کرنا ہے، اسے خوش رکھنا ہے۔ میری اماں کی باتیں گرہ سے باندھ لی تھیں۔ میں شادی ہو کر سمید کے گھر آ گئی۔ سمید نے بھی شادی کی رات مجھ سے یہی بات کی، دیکھو مریم، میرے گھر میں تمہیں کوئی نقصان، کوئی تکلیف، کوئی بدمزگی دیکھنے کو نہیں ملے گی، لیکن دیکھو میں تمہارا اتنا خیال رکھوں گا، بدلے میں تم میرے چھوٹے بھائی کا خیال رکھنا۔ وہ بیچارہ 14 سال کا ہے، تم اس کا دل رکھو گی تو ساری زندگی تمہاری خدمت کرے گا۔ کیوں؟ وہ شادی نہیں کرے گا؟ آپ کی طرح کسی لڑکی کو پھانس کر اسے اپنے گھر بیاہ کر نہیں لائے گا؟ میں نے شرارت سے پوچھا تو وہ ہنس پڑے، ارے بھائی بس میں اس کی نہیں کروں گا، وہ میری اولاد بن کر رہے گا۔ میں تو سوچ بھی نہیں سکتا وہ مجھ سے الگ ہو۔ اپنے شوہر کی اس بات پر اور اپنے چھوٹے بھائی سے بے انتہا پیار پر میں شک میں پڑ گئی تھی۔ شادی کرنا تو ہر ایک کا بنیادی حق ہے، آپ اسے روک نہیں سکتے۔ میں نے دھیمی سی آواز میں کہا، بس جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتی، تو میرے بھائی کا خیال رکھنا۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا، اس کے علاوہ اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ میں چاہتی تھی کہ میرا شوہر مجھ سے کبھی ناراض نہ ہو، اس لیے میں نے ان سے زیادہ بحث نہیں کی۔ شادی کی صبح میں نے اپنے لیے ناشتہ بنایا۔ ظاہر ہے اس گھر میں ساس تو تھی نہیں، نندے بھی نہیں تھی، مجھے سب کچھ خود ہی کرنا تھا۔ شادی میں لوگ بھی مختصر ہی آئے تھے۔ اماں کو ناشتہ لانے والی زحمت نہیں دینا چاہتی تھی، سو انہیں پہلے ہی منع کر رکھا تھا۔ گھر میں بھی تو سارے کام میں ہی کرتی تھی، یہاں بھی کر لیتی تو کیا قیامت آ جانی تھی۔ خیر، صبح صبح میرا شوہر دفتر چلا گیا۔ اب گھر میں صرف میں اور میرے دیور تھے، مگر میں نے پورے گھر میں گھوم پھر کر دیکھ لیا، میرا دیور کہیں بھی نہیں تھا۔ البتہ ایک کمرے کا دروازہ بند تھا، میں سمجھی کہ شاید اسی کمرے میں ہوگا۔ دروازے پر دستک دی، پر کسی نے دروازہ نہیں کھولا۔ میں نے دوبارہ دستک دی، ایک ہلکی سی آواز آئی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ بھابی مجھے ابھی نیند آئی ہے، دروازہ مت بجائیے۔ میں خاموش رہ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ حیرت تھی کہ میرا دیور ابھی تک مجھ سے ملا بھی نہیں تھا۔ میں دوپہر کا کھانا بنانے لگی۔ کھانا بناتے ہوئے مجھے آدھا گھنٹہ ہی ہوا تھا کہ دیور کے کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک برقع پوش وجود باہر نکلا۔ میں اس کو دیکھ کر حیران تھی کہ مرد کب سے برقع پہننے لگے۔ وہ کچن میں آ کر پانی پینے لگا۔ اس نے اپنا چہرہ چھپا رکھا تھا۔ میں نے اپنے دیور سے بات کرنا چاہی، اس سے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میں حماد ہوں۔ اس کے علاوہ اس نے کوئی بات نہیں کی، تو میرے دل کو بھی حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ آخر یہ کیسا لڑکا ہے جو بات چیت بھی نہیں کرتا تھا؟ کھانا کھانے کا میں نے اس سے بولا تو بولنے لگا کہ میں بھیا کے ساتھ ہی کھانا کھاؤں گا۔ میں حیران تھی، بھیا نہ ہوگے اس کی ماں ہو گئی، دل ہی دل میں سوچا۔ کھانا بنانے لگی، دوپہر کا وقت آیا تو وہ خود ہی کچن میں آ گیا۔ بھابی، بھیا کے لیے کھانا ٹفن میں ڈال دیں، میں لے کر ان کے دفتر جاؤں گا اور وہیں پر بیٹھ کر میں بھی ان کے ساتھ کھانا کھا لوں گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں نے اس کو ٹفن پیک کر کے دے دیا اور وہ دروازے سے باہر چلا گیا۔ میں دروازہ بند کرنے آئی تو دیکھا دیور نے جو برقع اوڑھ رکھا تھا وہ وہیں دروازے پر پڑا ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی، تو کیا وہ باہر برقع پہن کر نہیں جاتا، صرف میرے سامنے برقع پہننے کی اداکاری؟ ایسا کیوں؟ میں نے سوچ لیا تھا کہ جب وہ آ کر دروازہ بجائے گا تو میں خود ہی جاؤں گی اور یہ دیکھوں گی کہ وہ بغیر برقعے کے کیسے لگتا ہے، اور یہ بھی کہ اس نے برقع کیا پہن رکھا تھا۔ مگر تھوڑی دیر کے بعد وہ خود ہی گھر کے اندر آ گیا تھا۔ شاید اس کے پاس دروازے کی چابی تھی۔
اس نے ایک بار پھر برقع پہنا ہوا تھا۔ میں نے اسے اپنے پاس بلایا۔ حماد، میری بات سنو، ادھر آؤ۔ میری بات سننے کی دیر تھی کہ وہ واپس اپنے کمرے میں چلا گیا، اپنا برقع گھسیٹتا ہوا۔ مجھے سخت حیرت ہوئی تھی کہ آخر ایسا کون کر سکتا ہے۔ اب میں نے ٹھان لی تھی کہ اپنے دیور کو بنا برقعے کے دیکھ کر ہی رہوں گی، اندازہ لگاؤں گی کہ آخر وہ مجھ سے اتنا پردہ کیوں کرتا ہے۔ میں نے کمرے کا دروازہ اس طرح سے رکھا ہوا تھا کہ ہر وقت بند ہی رہتا، لیکن اب میں اپنی نظریں باہر لگا کر رکھتی تھی کہ جیسے ہی دیور گزرتا اسے دیکھنے کی کوشش کرتی، پر وہ ہر بار ناکام نہیں ہوتا۔ شام کو میرا شوہر آیا، میں نے اس سے اس بات کا ذکر کیا تو وہ ہنس کر بولے، ارے میرا بھائی ہے ہی اتنا شرارتی، وہ ضرور تم سے شرارت کر رہا ہوگا، ورنہ تم خود ہی سوچو میرا بھائی برقع کیوں پہنے گا، وہ اتنا شرارتی ہے کہ تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ یہ کہتے کہتے میرے شوہر نے نظریں چرا لی۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ کتنا شرارتی ہے وہ؟ میں نے شکی نظروں سے ان کو دیکھ کر پوچھا۔ میری بات سنو، تم ہر وقت اسی کے بارے میں کیوں سوچتی رہتی ہو؟ میں نے تو سنا تھا کہ لڑکیوں کے پاس سسرال میں ساس نہ ہو تو وہ دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی سمجھتی ہے خود کو۔ تمہارے پاس تو نہ ہی ساس ہے نہ ہی نند ہے، پھر بھی تم ہو کہ خوش نہیں ہو۔ شوہر کی اس بات پر مجھے شرمندگی ہوئی۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، آئندہ آپ سے بھائی کے بارے میں کچھ نہیں پوچھوں گی۔ مگر اگلے ہی دن ایک ایسا واقعہ ہو گیا کہ جس کی وجہ سے میری ان کے بھائی میں دلچسپی اور بھی بڑھ گئی، اور ہوا یوں کہ سمیت کے گھر سے جانے کے بعد میں ہی کمرے کا دروازہ بند کرنے گئی۔ بیرونی دروازہ بند کرنے کے بعد جیسے ہی میں پلٹی، میں نے دیکھا کہ میرے دیور کے کمرے سے ہنسنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ یہ آواز مجھے عجیب سی لگی۔ میں اس کے قریب جا کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے سنا تو وہ واقعی کسی سے ہنس ہنس کر بات کر رہا تھا۔ میں سوچنے لگی کہ آخر اس کمرے میں کون ہو سکتا ہے؟ یہاں تو میرا دیور اکیلا رہتا ہے۔ میں نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی، دروازہ بند تھا۔ میں نے دروازہ بجانا شروع کر دیا۔ بہرحال دروازہ تھوڑی ہی دیر میں کھل گیا، پر آگے والے شخص نے ایک دم چیخ مار کر خود کو ڈھانپ لیا۔ میں حیران تھی کہ یہ کیا تماشا ہے۔ حماد کے ساتھ ایک اور وجود موجود تھا، اس نے بھی ویسے ہی کپڑے پہن رکھے تھے اور برقع میرے آتے ہی اوڑھ لیا۔ میں نے حیرانگی سے ان دونوں کو مخاطب کیا، کون ہو تم؟ حماد، تم کسے گھر لے آئے ہو؟ میرے سوال پر حماد نے بڑی منت کی، بولا کہ بھابی آج آپ اسے کچھ نہ کہیں، یہ کل چلا جائے گا، یہ دوست ہے میرا۔ حماد کی اس بات پر مجھے بے اختیار ہنسی آ گئی۔ میں واپس کمرے میں آئی تو وقت کافی ہو چکا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب میں اپنے شوہر سے اس راز کو معلوم کر کے ہی رہوں گی، کیونکہ یہ تو نہیں ہو سکتا تھا کہ میں اس گھر میں رہوں اور مجھے یہی نہ پتا ہو کہ گھر میں اور کون رہتا ہے۔ شام کو میرا شوہر سمید آیا تو میں ان کے سر ہو گئی۔ میں نے کہا، سمید آج آپ مجھے بتا ہی دیں کہ کون ہے یہ لڑکا حماد۔ اب تو وہ گھر میں اپنے جیسا ایک اور بھی لے آیا ہے، وہ بھی برقع اوڑھ ہی رکھتا ہے۔ کیا میں اتنی بری ہوں کہ مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ میرا دیور مجھ سے پردہ کیوں کرتا ہے؟ میری بات سن کر شوہر کو غصہ آ گیا۔ بولے کہ تمہیں اس سے کیا مسئلہ ہے؟ کیا تم چاہتی ہو کہ میں اسے گھر سے نکال دوں؟ کہتی ہو تو نکال دیتا ہوں، پر اس کی حقیقت نہیں بتاؤں گا۔ یہ سن کر مجھے اور غصہ آ گیا۔ میں نے کہا، نہیں، آپ مجھے اس کی حقیقت بتائیں۔ بے شک آپ اسے گھر میں رکھیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ ہوگا تمہیں اعتراض، میں کہہ رہا ہوں نا، میرے شوہر نے سختی سے کہا۔ ایسی کیا بات ہے اس میں کہ مجھے اعتراض ہوگا؟ میں لڑ پڑی۔ چلو ٹھیک ہے، آج تمہیں دکھا دیتا ہوں کہ کون ہے حماد۔ یہ کہہ کر انہوں نے مجھے ہاتھ سے پکڑا اور حماد کے کمرے کی طرف چل دیے۔ انہوں نے دروازہ بجایا، وہ بڑے غصے میں تھے۔ حماد نے سہمے سے انداز میں دروازہ کھولا۔ اس نے ابھی اپنے چہرے کے اوپر بڑی سی چادر کر رکھی تھی جو اس کے پاؤں تک پھیلی ہوئی تھی۔ میں نے دیکھا وہ بہت ڈرا ہوا لگ رہا تھا۔ سمید نے اندر آتے ہی اسے ڈانٹنا شروع کر دیا، تم کیوں بھابی کے سامنے چہرہ ڈھانپ کر رکھتے ہو؟ میں نے تمہیں کتنی بار سمجھایا، جب تک تم خود کو نہیں بدلو گے تب تک دنیا نہیں بدلے گی۔ اپنا چہرہ بھابی جان کو دکھاؤ ورنہ میں تم سے ناراض ہو جاؤں گا۔ انہوں نے یہ کہہ کر حماد کا انتظار کیا، پر حماد نے اپنے چہرے سے وہ پردہ نہیں ہٹایا۔ تب سمید نے کھینچ کر اس کے سر سے خود ہی پردہ ہٹا ڈالا۔ سمید نے پردہ اٹھایا ہی تھا کہ میری تو چیخ نکل گئی۔ میں سمید سے لڑ پڑی، آپ نے مجھے دھوکہ دیا،
آپ مجھے کیا سمجھتے رہے کہ میں بے وقوف ہوں؟ مجھے کچھ پتا نہیں چلے گا کہ سب آپ کی سوچی سمجھی سازش تھی۔ سمید نے سر جھکا لیا۔ دیکھا، میں نے کہا تھا نا کہ تم اس کی اصلیت جاننے کے بعد لڑو گی، بس ایسا ہی ہوا۔ اب جو تمہاری سزا ہوگی وہ مجھے قبول ہے۔ سزا کیا ہوگی میری؟ میں نے کہا کیا کہہ سکتی ہوں؟ میری بات سنو، کیا تم نے مجھے کبھی کوئی غلط حرکت کرتے دیکھا؟ سمید نے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ نہیں، میں سوچ کر بولی، واقعی میرے دیور کا اور سمید کا تو کوئی تعلق ہی نہیں تھا۔ میں تمہیں بتاتا ہوں میرا اور اس کا کیا تعلق ہے۔ حماد کے ساتھ جو دوسرا لڑکا ہے اس کا کیا تعلق ہے مجھ سے؟ یہ کہہ کر انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور دوسرے کمرے میں لے گئے جہاں پر ہم رہا کرتے تھے۔ یہاں پر پہنچتے ہی میرے شوہر نے مجھ سے کہا، تم اب خاموش رہوگی کم سے کم آدھا گھنٹہ، میں تمہیں ساری بات بتاؤں گا، پوری بات سننے کے بعد ہی تم جواب دینا، پھر تمہارا جو فیصلہ ہوگا مجھے منظور ہوگا۔ تب میرے شوہر نے کہانی شروع کی۔ اگر زیادہ تفصیل میں جاؤں گا تو دن نہیں گزر پائے گا۔ تم نے کبھی مجھ سے پوچھا کہ سمید آپ اکیلے کیوں رہتے ہیں؟ آپ کی گارنٹی ایک اجنبی عورت نے کیوں دی؟ نہیں پوچھا؟ میں بتاتا ہوں تمہیں۔ میری عمر ان دنوں صرف 17-18 سال تھی جب میں اپنے گھر میں پلا بڑھا اور اپنے گھر کا وارث بن چکا تھا۔ میرا تعلق ایک امیر گھرانے سے تھا۔ میرے ماں باپ تھے، بہن بھائی تھے، سبھی ایک معقول انسان تھے۔ ان لوگوں کی آنکھوں پر مگر دولت کی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ یہ لوگ کسی کو اور چیز کو اہم نہیں سمجھتے تھے سوائے اس کے کہ ان کے پاس ڈھیر ساری دولت ہو۔ میں مختلف تھا۔ میرا دل لوگوں کے لیے دھڑکتا تھا۔ میں جسے بھی دیکھتا اس کی مشکل کو حل کرنے کی کوشش کرتا۔ ایک دن ہمارے گھر میں میرے بھائی کے بیٹے کی سالگرہ تھی۔ بھائی کے بیٹے کی سالگرہ جب بھی ہوتی ابا ناچنے والوں کو ضرور بلاتے تھے۔ اس دن بھی ایسا ہی ہوا۔ ابا نے ناچنے والوں کو بلایا۔ ناچنے والوں میں خواجہ سرا بھی شامل تھے۔ ہمارے گھر میں چونکہ 2 بچے اور پیدا ہوئے تھے، سو خواجہ سراہوں کو موقع مل گیا تھا ناچنے گانے کا۔ ان لوگوں نے رونقیں لگا دی تھی۔ ابا نے گھر کی عورتوں کو اندر بھیج دیا۔ ہم سب مرد ہی تھے جو خواجہ سراہوں کے ساتھ کھڑے تھے۔ ان کو دیکھ کر محظوظ ہو رہے تھے کہ ایک چھوٹا سا لڑکا ان سب میں سے بھائی کی نظر میں آ گیا۔ میں بھی بھائی کو ہی دیکھ رہا تھا۔ بھائی نے اسے سائڈ پہ لے جا کر نہ جانے کیا کہا کہ وہ ان کے ساتھ چھت کی طرف چل پڑا۔ میں بھی پیچھے پیچھے گیا کیونکہ مجھے بھائی کے ارادے ٹھیک نہیں لگ رہے تھے۔ لڑکا کم عمر تھا۔ میں اس کے پیچھے پیچھے گیا۔ میں نے جا کر اوپر دیکھا، بھائی اسے بہلانے پھسلانے کی کوشش کر رہے تھے تاکہ وہ ان کے ساتھ تعلق بنانے پر آمادہ ہو جائے۔ میں بھی دیکھنا چاہتا تھا کہ اس کا کیا رد عمل ہوگا۔ وہ رونے لگا تو بھائی اس پر زبردستی کرنے لگے۔ میں حیران ہوا کہ ایک بچے کا باپ بننے کے بعد بھی بھائی کے اندر سے حیوانیت نہیں گئی۔ میں نے اس لڑکے کو بھائی کے ہاتھوں چھڑا لیا۔ بھائی کو یہ بات بہت بری لگی۔ بھائی نے سامنے آ کر میری بے عزتی کی، بلکہ الزام بھی مجھ پر ہی لگایا۔ کہا کہ یہ اس خواجہ سرا کے ساتھ ایسا کر رہا تھا، جبکہ ابا کو حقیقت معلوم تھی کہ کون تھا اور کس نے کیا کیا تھا۔ مگر ابا بھی مجبور اس لیے تھے کیونکہ میرا بڑا بھائی پیسے کماتا تھا، گھر کا نظام بھی وہی چلاتا تھا، جبکہ میں تو گھر میں مفت ہی رہتا تھا۔ بس پھر کیا تھا، بھائی نے ہنگامہ کھڑا کر دیا اور مجھے گھر سے نکال دیا۔ ساتھ ہی اس خواجہ سرا کے بارے میں باقی لوگوں کو اتنا ڈرا دیا کہ وہ بھی اسے اپنے ساتھ لے جانے پر کترانے لگے۔ وہ بیچارہ 12-13 سال کا تھا، کہاں جاتا؟ رونے لگا بری طرح۔ مجھ سے بولا کہ میں اپنے ماں باپ سے دور ہوں، انہوں نے بھی مجھے گھر سے نکال دیا، اب یہ لوگ مجھے اپنانے سے انکار کر رہے ہیں، میں کہاں جاؤں گا؟ میں نے اسے بہت سمجھایا، کہا کہ تم فکر نہ کرو، میں ایسے گھر میں خود بھی نہیں رہوں گا، تم بھی میرے ساتھ چلو، ہم دونوں مل کر رہیں گے۔ وہ میرے ساتھ آ گیا۔ میں نے ایک دفتر میں نوکری کر لی کیونکہ اچھی تعلیم تھی میرے پاس، اور یہ میرے گھر میں رہنے لگا، میرے گھر کے سارے کام کرتا، مجھے خوش رکھتا، مجھے کبھی کسی چیز کی تکلیف نہیں ہونے دی اس نے، کپڑے دھوتا، سب کچھ کرتا۔ تم آئی تو میں نے اس لیے اسے منع کر دیا کہ تمہیں شک نہ ہو جائے کہ یہ خواجہ سرا ہے، اور یہ بیچارہ اس بات کے بعد سے اتنا ڈرا ہوا ہے کہ خود کو چھپا کر رکھتا ہے، کہتا ہے کہ میں لڑکی ہوں۔ میں نے اس سے کہا ہے کہ تم مرد بنو، لیکن یہ کہتا ہے کہ مرد درندے ہوتے ہیں، مرد برے ہیں، میں مرد کبھی نہیں بنوں گا، اللہ مجھے مرد نہ بنائے۔
میں اسے سمجھاتا ہوں کہ میں بھی تو ایک مرد ہی ہوں جس نے تمہیں پناہ دی ہے، پر اس کا ذہن کچا تھا، اس لیے خوف زدہ ہو گیا ہے۔ اب تم ہی بتاؤ، اگر تم بھی اس کے ساتھ ایسے پیش آؤ گی تو یہ بیچارہ خود کو اور زیادہ کوسنے لگے گا کہ شاید اس میں بھی اس کا قصور ہے۔ اپنے شوہر کی باتیں سن کر میرا دل پگھل گیا۔ میں نے کہا آپ فکر ہی نہ کریں، اب سے حماد میری دوست ہے، میرا دوست بھی ہے، میری بہن بھی ہے، میرا بھائی بھی ہے۔ وہ جو بننا چاہے گا میں اسے بناؤں گی، اسے پڑھاؤں گی، اسے لکھاؤں گی۔ اگر ہم اسے گھر میں چھپا کر رکھیں گے اس کی کوئی شخصیت نہیں بن پائے گی۔ میرے شوہر نے اس بات پر میرا شکریہ ادا کیا، بولے کہ مجھے تم سے یہی امید تھی، بس تم اب میرے بھائی کا، میری بہن کا خیال رکھنا۔ یہ کہہ کر وہ ہنس پڑے۔ میں نے ان کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے، اس پر ہنسے نہیں۔ ہم ان کی خدمت کریں گے، ان کا خیال رکھیں گے تو یہ بھی اپنے آپ کو بدل ڈالیں گے۔ میرے شوہر نے انشاءاللہ کہا تو ہم دونوں ایک نئے دن کی امید کے ساتھ مسکرا دیے۔ اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا، اور ہاں، مزید ایسی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔